السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 ہے تنوین۔ دیکھیں ادھر پہلی لائن، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مدرسے میں گئے ہوئے ہیں یا تھوڑا بہت بھی پڑھے ہیں مدرسے میں جا کے تو وہ جانتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا ہوتا ہے، جانتے ہی ہیں آپ۔ پھر بھی یہاں لکھا ہوا ہے 2 زبر اوپر ہوتا ہے، 2 زیر نیچے، 2 پیش اوپر، زبر زیر پیش کی طرح۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک نا۔ اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز کسی حرف پہ آ جائے گی تو اس حرف کو منون کہا جاتا ہے۔ تنوین جس حرف پہ آ جائے اس حرف کو منون کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ دوسری لائن دیکھیں، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے ان ان ان۔ مطلب ویسے تو لکھا صاف صاف ہے، پھر بھی سمجھا دوں کہ تنوین جو ہوتا ہے وہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ یعنی تنوین نون ساکن ہوتا ہے کہ تنوین یہ تنوین ہے۔ اب اس تنوین کو اگر اس پہ رکھ کر کے پڑھیے، آپ نے کیا پڑھا؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان۔ اب اگر اس طریقے سے پڑھیے تب کیا پڑھا آپ نے؟ تب بھی ان پڑھا۔ کیوں؟ یہاں پہ بھی تو نون آنا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہاں نون نہیں ہے، لیکن لاسٹ میں آخر میں کلمے کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ یہاں پہ ان بول رہے ہیں نا آپ، ان بولتے وقت یہاں پہ نون، ان نون آئے نا، آ تو ٹھیک ہے، یہ ان نون کیوں آیا؟ یہاں تو نون ہے نہیں، یہاں پہ تنوین ہے نا۔ تو تنوین اصل میں کس کا کام کرتا ہے؟ نون ساکن کا۔ تو یہاں پہ ان پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ تو واضح ہے، حمزہ نون زبر ان، نون دکھ رہا ہے اس لیے نون کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ نون ساکن کی وجہ سے یہاں پہ ان ہوا، یہاں تنوین کی وجہ سے ہوا۔ تو تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ان پڑھا جائے گا، یہاں پہ بھی 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 ان، یہاں پہ بھی ان، ٹھیک۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے واٹس ایپ پر یا کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا۔ دیکھیں آگے، یہ ہجے کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ ابھی میں نیچے بتاؤں گا، ٹھیک۔ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں، زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ یعنی دیکھیں یہاں تا کے بعد الف لکھا ہوا ہے، 2 زبر کی تنوین ہے نا، 2 زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پہ 2 زبر کی تنوین کے بعد یا لکھا ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے، یعنی اس کا نام ہجے کرتے وقت نہیں لیں گے۔ یعنی آپ پڑھیں دال یا 2 زبر دن یا دئی، کچھ بھی ہے، مطلب ادھر ادھر کر پڑھیں آپ، یا پھر تا الف 2 زبر تن، یا تا الف 2 زبر تا، یا یوں کچھ بھی مطلب بنا کے پڑھ لیں، یا پھر اس کو لال 2 زبر زن، لال الف 2 زبر زن، مطلب کچھ ادھر ادھر کر کے نہیں پڑھیے گا، بلکہ اس کو لال 2 زبر زن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ گئے آپ ساری تختیاں؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کو ہجے پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک۔ طریقہ دیکھ لیں۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن۔ جیسے آپ نے سبق نمبر 3 پڑھا، 4 پڑھا، وہی طریقہ ہے ہجے کرنے کا کہ 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، پھر تینوں کو ملا لیں، وہی طریقہ ہے۔ بس اس میں وہ ہجے کرنے میں، بولنے میں بس یہ بات دھیان رکھیے گا کہ جو جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو واضح الگ الگ کر کے پڑھنا ہے نا۔ یہ نہیں کہ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تین تن، ایسے نہیں۔ ایسے دیکھیں 3 چیزیں آ رہی ہیں، چوتھے میں ملانا ہے، تا 2 زبر تن، ٹھیک۔ تا 2 زبر تن، یہ 3 چیزیں آ رہی ہیں، ان تینوں کو الگ الگ بول کر کے پھر چوتھے میں تن بولنا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، اس طریقے سے الگ الگ بول کر کے پڑھنا ہے، پھر پورا ملا دینا ہے۔ آگے دیکھیں، ق 2 زبر قن، ق 2 زیر قن،
قو دو پیش قن 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 قن. تو اس طریقے سے آپ کو اس کی ہجے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب چلیں فٹافٹ سے اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. تو ایک لائن آپ نے سمجھ لی ہے ہجے کس طریقے سے کرنا ہے، اب رواں سب پڑھ لیتے ہیں. چلیں. زن 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 رن 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 غن 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 ثن 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 سن 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 صن 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 دن 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 غن 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 کن 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 قن 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 ہن 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 حن 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 ان 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 عن 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 خن 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 غن 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 بن 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 من 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 ون 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 فن 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 لن 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 نن 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 غن رن غن جن 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 شن 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 ین ین یون. اس طریقے سے سبق نمبر 5 آپ کو پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.